ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک وتعالی وعلیکم السلام فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنو اسرائیل کے حوالے سے جو آیات تقریباً ان کا اکمال ہو چکا ہے، اس کے بعد قبلہ کی بات بھی کچھ نہ کچھ اہل کتاب کے ساتھ مربوط تھی، ان کے دعووں کی نفی اور ان کے اس ذہنی تخیلات کو توڑنے کے لیے اور زعم باطل کو توڑنے کے لیے، اور یہ کہ وہ مخصوص اور مکرم اور محترم امت ہے، اس باور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، البتہ جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ جناب اسحاق کی لائن سے نکال کر جناب اسماعیل کی لائن میں منتقل کر دیا، اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ وہ نبوت کا سلسلہ اس طرح منتقل ہوا، بلکہ عارضی طور پر جو قبلہ آل اسحاق کے لیے قرار دیا گیا تھا اس کو بھی وہاں بند کر دیا گیا بطور قبلہ، اس کی وہ جو حیثیت تھی وہ ختم کر دی گئی، اور اب جہاں آل اسماعیل موجود تھے اور آل اسماعیل کا سلسلہ تھا، اور جو اصلی قبلہ اور کعبہ تھا جناب ابراہیم کے زمانے اور اس سے بھی پہلے، کہ اس بیت اللہ کا ایک اور نام بیت العتیق بھی ہے۔ قرآن میں بیت اللہ کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں، اور عتیق کہتے ہیں بہت 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 پہلے کی کوئی نادر چیز، بہت پرانی چیزوں کو ابھی بھی عتیقہ جات کہتے ہیں۔ عتیقہ جات یعنی وہ چیزیں جو بہت نفیس بھی ہیں اور قیمتی بھی ہیں اور خدمت میں بھی کافی پہلے کی ہیں، بہت نفیس ہیں، تو اس کو بیت عتیق بھی کہتے ہیں، بیت اللہ۔ وعلیکم السلام۔
تو اب یہ بات تقریباً ختم ہونے کے بعد قبلہ کی بات بھی ہم مکمل کر چکے۔ نعمات کی تکمیل کا سلسلہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ اس رسول کی جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے پیروی کریں، یہ سکھانے آیا ہے، تعلیم دینا آیا ہے کتاب کی، حکمت کی، اور آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے آیا ہے اپنے کردار سے اور اپنی تعلیمات سے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو حکم یہ ہے کہ نبی آیا ہے تو پھر نبی کی ماننی پڑے گی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب نبوت آئی ہے تو مجھے یاد رکھیں، یہ جو تعلیم دینے کے لیے نبی آیا ہے، کتاب سکھانے کے لیے آیا ہے، تو فَاذْكُرُونِی فا لگا ہوا ہے اس پچھلی آیت میں 152 میں۔ جب یہ سلسلہ اب کر دیا گیا ہے اور آپ کے لیے پاکیزگی کے اسباب مہیا ہو گئے ہیں، تعلیم کے اسباب مہیا ہو گئے ہیں، تو اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ تو بس اللہ کا نام لے اور کام شروع کرے۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ کا نام لے اور کام شروع کرے، یعنی یہ کہ پاکیزگی کا عمل شروع کرے، طہارت اور پاکی اپنائیں، اور وَاشْكُرُوا لِی، اور اس میں سے کچھ حصہ اس ذکر کا یہ بھی ہے کہ نعمات کا کیا کریں؟ شکر کریں، یہ بھی ہے۔ تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو پاکیزگی کا کام ہے یہ ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی جب آپ اس کو نظیف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، بالکل ناپاکیوں کو ختم کرتے ہیں، قدورتوں کو دور کرتے ہیں، تو یہ عمل مشکل کرتا ہے، چاہے کسی چیز کو بھی ایسا کرنا چاہیں۔ نہ صرف یہ انسان کے اندر روح کو پاک کرنے کا عمل بڑا ہی مشکل ہے، بلکہ جو بھی چیز آپ پاک کرنا چاہیں گے جو کہ غلاظتوں سے اور ناپاکیوں سے بھری ہوئی ہو، اٹی ہوئی ہو، تو یقیناً یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب آپ لوہا نکالتے ہیں مٹی سے، مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، یہ تمام ناخالصیاں، یہ ناپاکیاں ہیں، لوہے کے حوالے سے یہ ناپاکیاں ہیں، ان کو جب آپ نکالتے ہیں تو کتنا پروسیجر ہوتا ہے، پھر جا کر آپ کیا کرتے ہیں، اس میں سے آپ کو کچھ ملتا ہے۔ آپ گندم لے لیں، گندم کی بہت سارے حصوں کو آپ ختم کرتے ہیں، پھر جا کر آپ کو وہ جو چیز آپ کے کام کی ہے وہ ملتی ہے، وہ بھی آپ کے منہ کے قابل ہوتی ہے، آپ کے اندر کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک اور اندر جا کر پروسیس ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اس میں پھر مزید جو اس میں ناپاکیاں یا ناخالصیاں یا جو وہ خام پن ہے اس کا وہ ختم ہوتا ہے، اس میں سے انرجی جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں، باقی پھر ضائع۔ تو کتنے پروسیجر ہوتے ہیں پھر جو ہے نا وہ خالص چیز جو ہے وہ نکالنے کے لیے اچھا خاصا زحمت والا کام ہے۔ یہ کوئی اور چیز لے لیں، آپ نے خالص سونا خالص حاصل کرنا ہے تو آگ میں رکھ کر اس کی باقی ضائعات کو کیا کریں گے؟ جلا دیں گے، ختم کر دیں گے، تیزاب میں ڈالیں گے، تیزاب کیا کرے گا؟ بالکل اس کو جو اس میں غیر ضروری یا غیر چیز ہے جو ناپاک ہے، ناخالص ہے، اس کو ختم کرے گا، تیزاب میں جلنے کا عمل آئے گا، پھر سونا کیا بنے گا جی؟ خالص سونا نکلے گا، اور آگ میں پڑے گا تو کندن کی کیفیت اس میں پیدا ہوگی۔ اور بھی دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہے، آپ یہ گھاس لے لیں، گھاس پر کتنا عمل ہوتا ہے، پھر جا کر یہ دودھ کی کیفیت اپناتا ہے۔ ساری ناخالصیاں جو ہے اس میں سے ختم کی جاتی ہیں، پھر
تو بس خالص ہونے کا اور صاف ہونے کا، طاہر ہونے کا، تزکیہ پانے کا عمل آسان عمل نہیں ہے۔ انسانوں میں بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ روح کو مختلف قسم کی غلاظتوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا زینہ عمل ہے۔ آپ عمل کے ذریعے اپنے روح میں ناخالصیوں کو ختم کرتے ہیں، ناپاکیوں کو دور کرتے ہیں، اور پھر اس میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ وہ جو جھوٹ کی غلاظت ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے، اس کو آپ دور کرتے ہیں، سچائی جیسی جو ہے نا پاکیزگی آتی ہے۔ اگر ظلم کو ختم کرتے ہیں تو عدل آپ کے اندر آتا ہے، انصاف آپ کے اندر آتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ظلم ختم کرتے ہیں تو ناپاکی کو دور کرتے ہیں، اور بھی ساری اس طرح کی نیک صفات کو لے لیں، ظلم کو لے لیں، رحم کو لے لیں، کہ رحم تب آتا ہے جب ظلم کے تمام اسباب آپ ختم کرتے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں کرتے ہیں جو ظلم۔ تو اس طرح جتنی بھی صفات ہیں ان کو آپ اندر لے آتے ہیں، تو ان پاکیزہ صفات کے لیے اس کے ساتھ لگی ہوئی جو اس کو مقدر کر رہی ہیں، جو اس کا رنگ بے رنگ کر رہی ہیں، ان کو ختم کر کے آپ آتے ہیں، اور تب پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر یہ عمل تو بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر چاہوں کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالوں اور سچا انسان بنوں تو میرے لیے تو اچھا خاصا درد سر تو بن ہی جائے گا۔ اگر میں دھوکہ نہ دوں، چلاکی نہ کروں، اور سیدھا سیدھا خراب چیز نہیں بیچنی ہے، میں نے اچھی چیز بیچنی ہے، پیسے میں پورے اگر لے رہا ہوں تو چیز بھی پوری دینی چاہیے، یہ ہے عدل اور انصاف۔ اس پر اگر عمل کرنا چاہوں تو آدھی دکان تو میری جو ہے وہ کیا ہو جائے گی۔ جو سامان بیچ رہا ہے بندہ باہر، وہ اس کے پھل وغیرہ جو بیچ رہا ہے، اگر وہ عدل اور انصاف اور صحیح پیسے جس چیز کے لے رہا ہے اس کے مطابق وہ بیچے تو پھر کتنی چیز وہ بیچ سکتا ہے اور کتنے مسئلہ اس کے لیے بنے گا۔ جس چیز کے وہ پیسے لے رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے بیچنی نہیں ہے، یعنی اگر اس نے ایک فکس جو قیمت بتا رکھی ہے وہ اچھے کی ہی ہے، یعنی جو مناسب ہے، نہیں تو اس کو کیٹیگریز کرنی چاہیے، بھائی ہاں یہ 10 والے ہیں، یہ 20 والے ہیں، یہ 30 والے ہیں، 40 والے ہیں، یہ 50 والے ہیں، تاکہ 50 والا جو لے تو وہ خراب نہ لے، جو 10 والا ہے وہ 10 والے کے مطابق لے، جو 50 والا ہے وہ 50 والے کے مطابق لے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو پیسے زیادہ دے رہا ہے وہ بھی اس میں سے خراب بھی لے کے جا رہا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ کبھی اس کا اپنا کوئی جاننے والا مثال کے طور پر آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو 10 والا مال اس کو لینا تھا اور سارا 50 والا مال اس کو ڈال دیتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لگتا تو اتنا ہی ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ پاکیزگی روح کے خلاف ہیں، تو مشکل کام ہے۔ باقی بندگی خدا جو ہے وہ بھی وہ طہارت کا حصہ ہے، اس لیے کہ جو بندہ شکر نعمت نہیں کرتا ہے، جو اپنے مالک کا نہیں بن کے رہتا ہے، تو یہ بندہ بھی کدھر پاک ہو سکتا ہے؟ یہ جو خود کا تو ہے ہی نہیں، ہے ہی اللہ کا، مال ہی اللہ کا ہے، امانت کے طور پر اس کو ساری چیزیں دے رکھی ہیں۔ آنکھیں خاص مقصد کے لیے دی ہیں، کان خاص مقصد کے لیے دی ہیں، اچھائی کے لیے دی ہیں، ٹھیک کام کے لیے دی ہیں، فائدے کے لیے دی ہیں، اصلاح کے لیے دی ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر اپنے پاؤں سے غلط چلتا ہے، زبان سے غلط بات کرتا ہے، دماغ سے غلط سوچتا ہے، تو یہ سارا خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے ساری۔ تو یہ خائن بندہ طاہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو امانت میں خیانت کر رہا ہے تو اس کو طہارت کے لیے کتنا مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔
جو بندہ اللہ کی بندگی کے لیے جب اس کو مالک بلا رہا ہے تو مالک کے بلانے پہ وہ آ نہیں رہا، صبح کی نماز کے لیے اٹھ نہیں رہا، دن کی نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، شام کی نماز تک وہ تھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو اس صورتحال میں بڑا مشکل ہے ایک سارا یہ سلسلہ ہے۔ تو اے اللہ ہم کریں کیسے؟ ہم انسان جن حالات میں یا زندگی کے جیسے سلسلے ہمارے ہوتے ہیں اس میں یہ واقعاً مشکل ہے پاکیزگی، اور جب پاکیزگی نہیں ہے تو تعلیم کتاب تو بہت دور کی بات ہے، پھر وہ تو ہونی نہیں، وہ تو کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ظرف ہی پاک نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ بھی خراب ہی ہو جائے گی، وہ پاک کہاں رہے گی، وہ کہاں اس کو صاف آپ کو ملے گی یا اس کا فائدہ ہوگا، وہ تو نقصان ہی سے دے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، اس لیے کہ پھر مزید وزن اس پہ پڑ رہا ہے، مزید اس کو زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار بنتا جا رہا ہے اور ذمہ داری انجام دے نہیں رہا۔ اس لیے آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ مومنین کو باقاعدہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے مومنو اس کام میں یہ ضرور اپنائیں، یہ اللہ کی ایڈوائس ہے، اللہ کی طرف سے ایک مشورہ کہہ سکتے ہیں یا ایک رہنمائی ہے کہ یہ جو پچھلی ہم نے آپ پر اتنی بڑی نعمات کی بارش کر دی ہے اور اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ آپ کو تعلیم کتاب اور حکمت کے لیے اسباب مہیا کر دی ہیں، تو یہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ رہنمائی اس آیت میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، کہ آپ مدد لیں صبر سے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بڑی ہی مدد کرتا ہے۔ صبر یعنی یہ ہے کہ برداشت کریں، تھوڑا یہ قبول کر لیں کہ مشکلات ہوں گی، مشکل ہوگی، لیکن میں نے راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ اگر اس وجہ سے میری زندگی میں مشکل آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو برداشت کروں گا۔ اگر صبح جسم اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بستر کو چھوڑے تو آپ صبر کر کے کیا کریں گے؟ اس زحمت کو برداشت کریں گے اور اٹھیں گے۔ یہ برداشت ہے، یہ صبر کرنا یہ ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ ادھر ہی بھائی پڑا رہے چلے صبر کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہاں بسترے میں ہی پڑا رہے اور صبر کرتا رہے کہ بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہاں صبر اس طرح ہے کہ اٹھے، یعنی اپنے اوپر اس سختی کو گوارا کرے، اس کو برداشت کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ مثال صبح اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ایک عام مسئلہ ہے نا، اس لیے کہ یہ ہم سب کا ایک عام مسئلہ ہے، یعنی اس میں مشکل پیش آتی ہے، سب کو آتی ہے، اس لیے بار بار نماز نہیں تو مسئلے بہت ہیں، یعنی ہر مسئلے میں صبر کرنا پڑتا ہے، ہر مسئلے میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جیسے ابھی بہت بعض ہیں ان کو ہر دوسرے قدم پہ ایک جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو وہ صبر کریں اور جھوٹ نہ بولے، مثلا بھائی سچی بات کہہ دیں، ہو سکتا ہے تو بڑا مشکل ہے، تو کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبر سے کام لیں، یعنی آپ ڈٹ جائیں اپنے اس موقف پر جو الہی موقف ہے، میں نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے اس کی وجہ سے میری زندگی میں مشکلات آئیں، میرے جسم کو سختیاں جھیلنا پڑیں، روح کو تکلیف جھیلنا پڑے۔ ایک بندہ ہے جو منہ بند رکھتا ہے، اگر کوئی بد زبانی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، اس کی
اس طرح الفاظ میں اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے تو وہ دوسرا جو ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ بات نہیں کرتا ہے، وہ زیادہ اس کے ساتھ جھگڑے میں نہیں پڑتا ہے، تو یہ صبر جو ہے یہ ایک روح کا صبر ہے، یعنی اس نے آپ کو برداشت کراتا ہے، اس میں اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن اس کے روح کو جو ہے اندر سے وہ تکلیف دے رہا ہے دوسرا بندہ، لیکن پھر بھی وہ اس کو کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور وہ زبان نہیں کھولتا ہے، مقابلہ نہیں کرتا ہے، ایک کی جگہ دو نہیں سناتا ہے، بالکل چپ رہتا ہے، یا بلکہ انبیاء کی طرح جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہے یا نہیں، ان کا قول ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک چپیٹ لگائے، آپ کو کوئی ایک چپیٹ لگائے منہ پر، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، دوسرا منہ کے دوسری سائڈ بھی آگے کرنی چاہیے کہ ایک ادھر بھی لگا تھا کہ برابر ہو جائے۔ جو میں نے تمہیں لگانی ہے نا، وہ میں نہیں لگا، تم ہی، وہ دوسری جو ہے نا وہ بھی مجھے ہی لگا۔ اب یہ لیول ہے صبر کی، صبر کی کیا چیز ہے، یہ اور چیز ہے کہ وہ جیسے بہت ساری اس طرح کی تاریخی حقائق معلوم ہیں۔ جناب امیر المومنین جب وہ عبد ود کو اس جنگ میں گرا دیتے ہیں، اس کے ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں، بہت بڑا پہلوان تھا، جنگ میں اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو وہ گر گیا۔ اب گرا تو حضرت اس کے سینے پہ بیٹھ کے، اب جب سینے پہ بیٹھے تو اس نے آب دہان جو ہے وہ پھینکا، اور بے بسی کے عالم میں اس کے پاس اور تھا ہی کیا، نیچے پڑا تھا تو پاؤں بھی اس کے کٹے ہوئے تھے زیادہ، اور تو کچھ نہیں اس کے بس میں تھا، اس نے یہ کیا۔ پھر اب حضرت نے کیا کرنا تھا، یہاں صبر کا امتحان آ گیا، حضرت نے اس کو دری چھوڑ دیا، اور ٹہلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو بعد میں جب 2-4 چکر لگا لیے، بالکل جب ریلیکس ہو گئے، تو پھر وہ کرا بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے علی میرا سر کاٹو، جلدی کاٹو، کیونکہ وہ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں تو ایک خاص درد بھی کی کیفیت، اور اس طرح زیادہ دیر اس کی غیرت اور غرور جو تھا اس کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ٹانگوں کے بغیر زیادہ دیر زندہ رہنا پسند نہیں تھا اس کو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی سے میرا سر جو ہے جدا کر۔ تو پھر حضرت آئے اور انہوں نے اس کا سر جدا کیا۔ تو بعد میں جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا آپ نے کیوں کیا، اس لیے کہ پیچھے تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بھائی اگر یہ اس کا جلدی سر کاٹیں، یہ بندے خدا جو ہے یہ تو ایسی بلا ہے، وہ بہت بلا تھی واقعاً، اس نے ثابت کیا ہوا تھا پورے عرب میں کہ وہ کوئی اضافی بندہ تھا، ویسے عام حالات کا نہیں تھا۔ وہ تو اونٹ کی جو ہے ٹانگ سے پکڑ، ایک دفعہ ایسے جنگ کے دوران ہی اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اپنے جنگ کے دوران، تو اس نے دیکھا آس پاس میں ایک اونٹ کا بچہ وہاں کھڑا تھا، اس نے اس کی ایک ٹانگ سے پکڑا اور گھما کے دشمن کو مار دیا۔ وہ اس لیول کا بندہ تھا، اور جب آیا تھا ابھی تو اس نے پہلے اپنے گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹ دی تھی، تب امام علی نے واپسی وار میں اس کی ٹانگیں کاٹی تھی۔ اس نے یہ دکھانے کے لیے کہ میں واپس جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ خندق کی دوسری طرف وہ آ چکا تھا۔
یہ دکھانے کے لیے کہ میں ادھر اس لیے نہیں آؤں گا کہ میں بھاگوں گا. اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی تھیں اس نے. پھر جو ہے امام علی نے وار جب کیا تو اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ. تو امام سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا آپ نے کہ آپ نے اس کو سر اس کا نہیں کاٹا، چھوڑ دیا اس کو اپنے حال پہ اور پھر بعد میں کاٹا؟ تو حضرت نے کہا تھا کہ اس وقت کیا ہو گیا تھا، غصہ آ گیا تھا اس کے اس شنی عمل سے جو اس نے کیا تھا، آب دہان پھینکنے کا. تو میں نے کہا کہ عبادت ضائع ہونے کا خطرہ ہے. غصے میں کیا تو غصے کی وجہ سے ہوگا، بالکل للہ کرنا ہے، بندگی خدا کے لیے کرنا ہے. انسان کو دوسرے کو مارنا مقصد ہی نہیں ہے. دشمن کو اپنی جرأت اور یا اپنی بہادری دکھانا مقصد ہی نہیں ہے. شجاعت کے ستارے آسمان پہ چپکانا مسئلہ نہیں ہے. یہ کام بندگی خدا کے لیے ہوتا ہے. خواب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر سے آپ سارے ان چیزوں پہ آپ حاوی آ سکتے ہیں، ساری مشکلات پر حاوی آ سکتے ہیں. اور جنہوں نے کچھ پایا ہے دنیا میں وہ صبر سے ہی پایا ہے دوستو. اچھا دنیا میں بھی یہ جو استعینوا بالصبر کی بات صرف عبادی امور کی بات نہیں ہے. کوئی بندہ دنیا میں کام کرنا چاہتا ہے، دنیا میں تو کون کر سکتا ہے؟ وہ جو صابر ہے وہ کامیاب ہے. جو اپنے آپ کو روکتا ہے کھیل اور کھلندڑے پن سے اور اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے صبر کر کے، کیونکہ اس میں صبر چاہیے. ہر لمحے آدمی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چلے چھوڑو جانے دیں، اور میں اس مثلا کوئی میلہ ہے، کھیل ہے، جاؤں سیر کو جاؤں، تفریح کو جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں. حتیٰ یہی جو ابھی کلاسیں ہوتی ہیں، انسان کا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے فارغ ہوں اور ختم ہوں اور نہ پڑھے. ایک دن اگر چھٹی مل جائے میں ادھر ادھر گھوم لوں اور باقی پڑھتے رہے تو پڑھتے رہے. تو یہ انسان صبر کر کے کلاس میں بیٹھتا ہے، صبر کر کے درس پڑھتا ہے، صبر کر کے ساری ان چیزوں کو اپنے اوپر دل. اور نماز بھی اسی طرح. نماز میں بھی انسان کو کیا ہوتا ہے، انسان کا دل باہر کسنے کے لیے کہ بھائی باہر ہی جائے، باہر جائے، جلدی ادھر جائے ادھر جائے، اس نماز کی قید سے نکلے. رمضان کتنا اس طرح لگتا ہے، ہاں کہ کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنے دن رہ گئے ہیں، لیکن انسان صبر کے ساتھ اس کو نبھاتا ہے. اسی طرح روزہ، ایک روزہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ مرتا نہیں ہے آدمی، تو مر جاتا ہے مثلا اس کو پیاس، اور ایک دن میں بندہ نہیں مرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جب یہ زلزلے آئے تھے تو آدمی 10 دن کے بعد بھی نکلے ہیں تو کیا ہے، زندہ نکل آئے ہیں، نیچے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ملبے کے نیچے دبے ہوئے 10 دنوں کے بعد بندے زندہ نکلے ہیں. ابھی ترکیہ میں جو زلزلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ کو مر جاتا ہے، لیکن اس میں وہ صبر نہیں ہوتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اندر کسی کمرے میں بند ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ لاک ہو گئے، کمرہ لاک ہو گیا، ہاں، اور اس کو کیا ہونا ہے، ہونا تو کچھ نہیں ہے. اگلے 5-10 گھنٹے ایک دن بھی حتیٰ گزر جائے اس کو اندر تو کیا ہونا ہے، کچھ نہیں. لیکن وہ اسی کے صرف اس کے وہ ذہن میں جو بے صبرا پن آ جاتا ہے، وہ جو یہ بات آ جاتی ہے کہ لاک ہو گیا ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے قریب سامنے کھولنے کے لیے، یہ بے صبرا پن ہی اس کو مار دیتا ہے. ویلا کیا ہو جائے گا، آرام سے بیٹھے، کمرہ پورا اسی طرح قائم ہے، کوئی گر نہیں رہا ہے، اس کو کوئی اندر نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا حالت جو ہے وہ، یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یقیناً کچھ ایسے قابل بندے بھی ہوں گے
کہ وہ ٹھیک ہے بھائی تھوڑا صبر کرتے ہیں، اللہ کرے گا کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے گا، کوئی سلسلہ ہو جائے گا۔ تو استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صلاۃ کا معنی یہ جو نماز ہے، پچھلی آیت نمبر 45 میں بھی یہ آیت گزری ہے ہم نے، وہاں ڈائریکٹ استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین کی آیت پڑھی تھی۔ وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ اسی صبر کا پہلا زینہ ہے، صبر کا پہلا زینہ ہی صلاۃ ہے۔ کوئی دنیا کا کام پیش آتا ہی نہیں ہے، جو بندہ شعور رکھتا ہے اور بالغ عاقل ہے، اس کو پہلے صبر کے لیے جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ صلاۃ ہے۔ اب صلاۃ ایک پابندی کا نام ہے، صلاۃ پابندی ہے۔ کیا پابندی ہے؟ وہ ایک اس قسم کی پابندی ہے جس میں بہت ساری پابندیاں بیک وقت شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جگہ، آپ نے ایک جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ نمبر 2 رخ، آپ نے رخ موڑنا نہیں ہے، ایک ہی سائڈ پہ کھڑے ہو۔ نمبر 3 حالت، پاکیزگی کی حالت میں رہنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں جیسے مرضی ہے جو کچھ ہو جائے، نہ، اس پاکیزگی کی حالت کو برقرار رکھنا ہے۔ نمبر 4 آپ نے بولنا نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں بولنی ہے، کسی کے ساتھ نہیں بولنا ہے، صرف وہی کچھ ذکر الہی اور اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ کھانا پینا نہیں ہے، آپ نے حرکت زیادہ نہیں کرنی ہے۔ کتنی پابندیاں ہیں، وہ بے حساب پابندیاں ہیں۔ یہ پابندیاں ہیں چاہے 2-4 منٹ کے لیے، لیکن یہی پابندی انسان کے لیے بہت بڑا درس ہے، صبر کا ایک پورا پیکج ہے۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ نماز تو پورا ایک ادارہ ہے انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، اور وہ صبر کا ایک شاخسانہ ہے۔ اسی میں ہی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ ہر لمحے اس کے انتظار میں رہے کہ کب ختم ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، وہ تو صبر کا کچھ بھی اس میں سے حاصل نہیں کرتا ہے۔ کھڑا بھی رہتا ہے اس لیے کہ وہ خود تو ادھر آیا ہی نہیں ہے، وہ تو مسجد سے باہر ہی پھر رہا ہے، جسم کو اس نے مسجد میں بھیجا ہوا ہے، وہ تو صبر کا کچھ حاصل نہیں۔ لیکن جو صحیح نماز کچھ پڑھتا ہے اور دل سے آتا ہے کہ میں جا ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس خاص اس میں جو ہے پابند کروں، تو پھر جو ہے اس کو صبر کا وہ مرتبہ ملتا ہے۔ اور صبر جب مل جائے تو ان اللہ مع الصابرین، یہ عجیب حقیقت خدا کریم نے یہاں بیان کی ہے قرآن میں کتنی بار، اسی آیت میں بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور سارا جہان ہی تو اللہ ہی کا ہی ہے، جہان اللہ سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، اسی کا ہی ہے، وہ مالک ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دنیا میں کسی ایسا بندہ ہو جس کا شہر سارا ہی اس کے انڈر کنٹرول اور وہ آپ کے ساتھ پھر رہا ہو مثال کے طور پر، پھر آپ کو اس شہر میں پھرنے میں کچھ کرنے میں کیا دقت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ بندہ ہی جو اس شہر کا مالک ہے، جو اس شہر کا کرتا دھرتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ اتنا کچھ ہوتا ہے کہ انسان بہت فل فیل کرتا ہے، اور جب اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ، یعنی اللہ ساتھ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ صاحب کے، ویسے تو اللہ سب کے ساتھ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اینما تکونوا فثم اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یا اور بھی بہت ساری آیات جس میں یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، وہ وجود عام ہے، لیکن یہ صبر کے ساتھ، صابرین کے ساتھ اللہ کا ہونا، یعنی ان کے کام میں ان کے ساتھ ہے۔ وعلیکم السلام۔
جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں ان کی چاہت کے ساتھ ہے، وَإِلَّا ساتھ سب کے ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ صابرین کے ساتھ خاص ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے چاہنے کے ساتھ ہے، جو وہ چاہیں گے کرنا چاہیں گے اللہ ان کے ساتھ دے گا اور ان کا وہ مشن مکمل ہوگا، وہ پورا ہوگا۔ ساتھ ہونے کا مطلب وہ عام ساتھ نہیں ہے، وہ تو اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، پس سمجھ آئے گی یہ صلاۃ جو ہے یہ اسی صبر کا ہی حصہ ہے، صبر کا ہی حصہ ہے، اور اس کے صبر کو پریکٹس کرنے کے لیے پہلا دن ہے۔ اور اس کا ایک اور بڑا پیکج بھی ہے، وہ اعتکاف ہوتا ہے۔ جب اعتکاف آدمی کرتا ہے تو وہ اسی نماز کا ایک بڑا پیکج ہے کہ پابندی بر پابندی، کہ وہ کچھ دن کے لیے بندہ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے کاٹ کر رکھ دیتے۔ یہ نماز میں تو ایک کچھ لمحے ہوتا ہے نا، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، لیکن جب اعتکاف میں بندہ بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے، پورے 3 دن، کم از کم 3 دن جو ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے اور بالکل اپنے آپ کو، تو یہ صبر کا وہ ہے، یہ صبر کے پانے کے لیے ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ صبر کی کیا منزل طے کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے۔ صابرین آپ جانتے ہیں نا، یہ بھی اس میں فاعل ہے اور اس میں ثبوت کیفیت موجود ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ فعل کی طرح نہیں ہے کہ عارضی ہو اور کسی زبانے سے وابستہ ہو۔ صابر یعنی جو اس کی اب عادت بن چکی ہے، یعنی وہ پہلے سے صابر تھا، آج بھی صابر ہے، اور یہ صبر اس کا آگے بھی رہے گا، اتنی کیفیت اس میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد صبر کے اگلے مراحل، صبر کے جو اور بھی کئی مراحل ہیں جو کہ انشاءاللہ یہ خدائے کریم بیان کرنا ہے، یعنی ان میں آپ کو جب آپ صبر نماز میں حاصل کر چکیں گے تو آگے جو سلسلے پیش آنے ہیں زندگی میں، جو دینی زندگی میں، اور دیندار کے لیے یقیناً دینی زندگی ہوتی ہے، تو دینی زندگی میں آگے کئی سلسلے پیش آنے ہیں، ان سلسلوں میں کیا کیا سوچ بنانی ہوگی، کیا کیا سوچنا ہوگا، کیا کیا کرنا ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا اس حوالے سے بتایا گیا ہے، رہنمائی کی گئی ہے۔ پہلے سے ہی یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ انسان ذہنی طور پر تیار ہو۔ یہ اللہ کے طرف سے ایک قسم کا فضل ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ کام زندگی میں ہونے ہیں، تاکہ آپ صبر کرے رکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایک دم ہمارے سر پہ آ گئی ہو، ہمیں پتہ نہیں، پہلے سے تیاری رکھیں، ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اس زندگی میں جو اللہ نے سسٹم دیا ہے حقیقت کا، کائناتی عمل میں یہ چیزیں ہونی ہیں، یہ چیزیں ہوں گی، لیکن اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے امتحانات ہیں، جس کے آپ کو نمبر ملیں گے، جس کے آپ کو ایوارڈ ملے گا، جس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اجر اور اس قسم کا جو اللہ نے اس کا بدلہ رکھا ہوا ہے وہ ضرور ملے گا۔ اس لیے پہلے سے تیاری کے لیے اللہ ان آیات میں ان مسائل کی ذکر فرما رہا ہے جو زندگی میں پیش آنے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔